السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے جو انسانوں کے تمام مسائل سے بحث کرتی ہے، مگر آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اسے صرف ایک مذہبی کتاب سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور خود بھی اسے ایک مذہبی کتاب کے طور پر تسلیم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ہر مسئلے سے قرآن کریم بحث کرتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت دنیا کے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری آف ہیومن، کہ انسان کی تاریخ کیا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ پوری دنیا میں جدید فلسفے کی روشنی میں طرح طرح کے خیالات اور نظریات پیش کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور نظریہ جو اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس پر تھیسس لکھے جاتے ہیں وہ ہے نظریہ ارتقاء، جس کو تھیوری آف ایولیوشن کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم تخلیق انسان کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب میں قرآن کریم کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کریم پہلے ہی پارے میں تیسرے رکوع میں اس مسئلے سے بحث کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم انسان کے اس اہم ترین مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی صحیح صورتحال بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے پروردگار نے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تاریخ انسانی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر ملائکہ اور اللہ کے درمیان ڈسکشن ہوا۔ ملائکہ نے فوراً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے گی، زمین میں فساد مچائے گی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل انسان کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا اور ان جناتوں کو زمین پر آباد کیا گیا۔ امام ابن کثیر نے کہا حین اور بن، کسی نے کہا کہ یہ جس طرح سے آدم اور حوا، اسی طریقے سے جناتوں کے ماں باپ جو تھے ان کو حین اور بن کہا جاتا ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، حین ایک الگ مخلوق تھی، اس کے بعد بن آئی اور اس کے بعد جن آئی اور اس کے بعد انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو یہ ساری مخلوق چونکہ آگ سے پیدا کی گئی تھی، لہذا ان کی طبیعت میں شرارت ہوتی تھی اور وہ کچھ دنوں کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے زمین میں فساد مچاتی تھی۔ تو ملائکہ نے سوچا کہ جب بھی زمین کے اوپر کسی کو اللہ رب العزت اشرف بنا کر بھیجتا ہے، کسی کو معزز بنا کر بھیجتا ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی قسم کی شرارت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سوچا انسان بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہذا ملائکہ نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اگر آپ کی تقدیس اور آپ کی تحمید اور آپ کی عبادت مقصود ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت کے سامنے تھا کہ انسان ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے، ایک الگ ہی اللہ کی مخلوق ہوگی جو اس دنیا میں وہ کچھ کر دکھائے گی جو اس سے پہلے کسی مخلوق نے نہیں کیا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بیان کیا وعلم آدم الاسماء۔ قرآن کریم نے یہاں پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی تخلیق کی تفصیلات کو ذکر نہ کر سب سے پہلے علم کو بیان کیا وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فضیلت کا اہم ترین ریزن ہے علم اور نالج۔ تو
تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر اس کی تفصیل کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا، اور دنیا کی مختلف مقامات سے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو حاصل کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے مختلف مراحل کو ذکر کیا، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کو پانی میں ملایا، اور پھر اس کے بعد اسے کھنکھناتا ہوا چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے جو بہت سارے مراحل ہیں۔ بہرحال سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جس کو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اس مسئلے کو صرف سائنس کے سہارے پر نہ سمجھے، بلکہ ہم اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں سمجھے، اس لیے کہ اس کو آپ اسلام سے اور قرآن سے الگ کر کر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مذہب کا نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا نہیں، یہ مسئلہ اسلام کا نہیں، قرآن کریم کا مسئلہ کیوں نہیں؟ جب قرآن کریم خود اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم اس نے اہم ترین مسئلے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کی تفصیلات ذکر کی گئی ہے، ہم اس پر بھی بحث کریں گے۔ بہرحال تو در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جب سے خلافت اسلامیہ کا سقوط عمل میں آیا اور دنیا میں یورپی اقوام نے اپنا ایجوکیشن سسٹم نافذ کیا ہے، اس وقت سے انہوں نے دنیا میں الحاد اور بے دینی کو فروغ دیا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو سہارا لیا گیا وہ تھیوری آف ایولیوشن سے لیا گیا۔ حالانکہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی تھیوری آف ایولیوشن یہ ناکام ثابت ہو چکی ہے، اور سائنسدانوں نے بھی اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے اسکولوں کے اندر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ موسوعۃ تاریخ العقائد والکون والانسان، یہ جامعہ ام القریٰ کے چند باحثین نے اور چند مفکرین اور چند اسکالر نے مل کر ایک 5 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان تفصیلات کو ذکر کیا، اور لکھا ہے انہوں نے کہ عقائد کی تاریخ، انسان کی تاریخ اور کائنات کی تاریخ کے ساتھ کس طریقے سے آخری 150 پونے 200 سال میں کھلواڑ کیا گیا ہے، اور حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عقائد، انسان اور کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کریم کو مصدر اور مرجع کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی مسٹک اور سب سے بڑی غلطی ہے کہ قرآن کریم کو اس سے بالکل ہٹا دیا گیا، جبکہ قرآن کریم ہی اس کی تفصیلات کو صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں جو اپنا نظریہ بیان کیا ہے، جو حقیقت بیان کی ہے، جو فیکٹ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے دیگر تمام مخلوق کو عام تخلیق سے پیدا کیا اور انسان کو خاص تخلیق سے پیدا کیا۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشل کریشن، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے خاص انداز میں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے بنایا، مگر انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ جیسی عظیم ہستی جس انسان کو اپنے لیے بنا رہی ہو، یعنی اپنی عبادت کے لیے اور انسان کی آزمائش کے لیے بنا رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ مخلوق کیسی حیرت انگیز ہوگی۔ اور واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ انسان نے اپنے حیرت انگیز ہونے کا ثبوت دیا، اور اس نے بتلایا کہ واقعتاً اللہ کی ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان سورج پر پہنچ رہا ہے، مریخ پر پہنچ رہا ہے، اور کیسی کیسی سائنسی تحقیقات کر رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، سخر علیکم ما فی السماوات، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اور جو بھی کچھ اس دنیا میں ہے ان سب کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو انسان جب بھی کسی چیز کے پیچھے محنت کرتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی نتیجے تک، یا نتیجے تک نہیں مگر کسی نہ کسی حیرت انگیز معلومات تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاوے۔ تو ہم آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ تخلیق انسانی کے سلسلے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے اور آج کی سائنس کے اعترافات کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم نے جو تاریخ انسان کی بیان کی ہے اسے جاننے کی، اسے سمجھنے کی، اور اسے اپنے بچوں میں عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔